السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی طرح کے نعت، تقاریر اور اجتماعات کیے ہوئے بیانات کے لیے ہمارے اس صوت الاسلام یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔ سے یہ پوچھا تھا کیا چاہتے آپ اس کے ذریعے سے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اس کے سوا میں کچھ نہیں چاہتا کہ وہ سارا کا سارا دین جو اللہ کے نبی لے کر آئے وہ 100% امت میں زندہ ہو جائے۔ ہاں، بلکہ یہ جملہ فرمایا، سنو وہ جملہ کیا ہے، جمی ما جا بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو کچھ اللہ کے نبی اللہ کی طرف سے انسانوں کی فلاح اور فوز کامیابی کے لیے دین لے کر آئے وہ سارا کا سارا ساری امت میں زندہ ہو جائے۔ دا ہول دین ان دا انٹائر امت، پورا دین پوری امت میں وتھ ریئلٹی، پوری حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے، آن دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت تک کے زندہ ہو جائے۔ اب وہاں تک یہ ہے منزل، ٹھیک ہے نا، دو بات ہو گئی۔ ہمارا نام کیا ہے؟ خیر امت۔ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ 100% امت 100% دین پر قیامت تک کے چلنے والی ہو جائے، چاہے آسٹریلین ہو اور چاہے یورپین ہو اور چاہے ایشین ہو اور چاہے افریقن ہو اور چاہے امریکن ہو اور چاہے آسٹریلین ہو۔ 7 بر اعظم ہے دنیا میں، کتنے ہیں بولو نا؟ 7۔ یورپ 1، آسٹریلیا 2، شمالی امریکہ 3، جنوبی امریکہ 4، افریقہ 5، ایشیا جس میں ہم رہتے ہیں 6، اور 7واں بتاؤ؟ سب پیسے ہی دے کے پاس ہوئے گیا؟ انٹارکٹیکا۔ ہاں انٹارکٹیکا 6 ہے، ایک جو ہے وہ غیر آباد ہے، برفانی ہے۔ 6 بر اعظم ہے، 7واں یہ بھی شمار کرتے ہیں انٹارکٹیکا۔ چلو خیر، بہرحال یہ کہ یہ سارے بر اعظموں میں دین زندہ ہو جائے، اس لیے سارے بر اعظموں میں جماعت جاتی ہے۔ آپ مشرق چلے جائیں، مغرب چلے جائیں، فیجی چلے جائیں جہاں سے سورج نکلتا ہے، لاس اینجلس، سان فرانسسکو چلے جائیں، کیلیفورنیا چلے جائیں جہاں سورج ڈوبتا ہے، یا ناروے چلے جائیں، سب جگہ آپ جائیں گے، جہاں بھی جائیے گا ہم ہی کو پائیے گا، ادھر جائیے گا کہ ادھر جائیے گا، جہاں بھی جائیے گا ہم ہی کو پائیے گا۔ پوری دنیا میں کام چل رہا ہے۔ ابھی ہم لوگ فیجی گئے تھے شعبان میں، وہاں بھی کام ہوتا ہے۔ اس سے پہلے سان فرانسسکو گئے تھے، لاس اینجلس، وہاں بھی کام ہوتا ہے۔ دنیا میں 7 بر اعظم ہیں، 300 سے زائد ممالک ہیں، سب جگہ یہ محنت ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارا ٹارگٹ سارا عالم ہے۔ اکیلے جنت میں نہیں جانا ہے، سب کو لے کے جانا ہے۔ ہاں، تو یہ منزل ہے۔ اب یہ ہے کہ وہاں تک پہنچیں گے کیسے؟ اب تیسرا سوال آیا۔ پہلی بات تو ہمارا نام خیر امت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو دعوت کی محنت دی گئی ہے۔ بلکہ حضرت مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ اگر یہ کوئی تحریک ہوتی اور میں اس کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا۔ کیا رکھتا؟ تحریک ایمان، یعنی یہ محنت ایمان کو حرکت دینے والی، ایمان کو مضبوط کرنے والی، ایمان کو جلا دینے والی، ایمان کو تقویت دینے والی محنت۔ لیکن چونکہ اس کا کوئی نام نہیں ہے، یہ تو وہ محنت ہے، یہ دعوت صحابہ کرام کا طریقہ جہد ہے۔ یہ دعوت کی محنت کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طرز زندگی اور طریقہ جہد ہے۔ یہ جو محنت ہو رہی ہے نا اس وقت، اس کو ذرا سمجھ لو پڑھے لکھے حضرات بھی، یہ کوئی تحریک اور تنظیم نہیں ہے، یہ وہ طریقہ جہد ہے جو سارے عالم میں ہو رہا ہے۔ یہ وہ طریقہ جہد ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے قرن اول میں پورے عالم میں دین کو زندہ کرنے کے لیے اختیار کیا تھا، اسی کی نقل ہے یہ کوئی تحریک نہیں ہے۔ یہ وہ محنت ہے جس کو اللہ کے نبی نے اور صحابہ کرام نے کیا۔ اور مزید سمجھنا ہو تو منتخب احادیث کا مقدمہ اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ پوری دنیا میں بہت سی محنتیں دین کو زندہ کرنے کی ہو رہی ہے، بہت سی تحریکیں، تنظیمیں سرگرم ہیں، لیکن اللہ نے جو مقبولیت اور جو بین الاقوامی مقام دعوت کے اس عالی کام کو عطا فرمایا ہے کسی اور محنت کو نہیں دیا۔ پھر آگے یہ بھی ادباً کہہ دیا تھا کہ لوگ ناراض نہ ہو کہ اس سے مراد اور تحریکوں کو میں ہلکا نہیں بتا رہا ہوں یا وہ غلط ہے، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس کام کو جو اللہ نے مرجع بنایا ہے، پورے عالم کو جو اس کام کی طرف رجوع دیا ہے، کیا پڑھا لکھا، کیا غریب، کیا امیر، کیا شہزادے، کیا فقیر، سبھی اس میں بیٹھے ہیں، آپ دیکھ لیجئے۔
है ना। ऐसे ऐसे लोग हैं जो एसी रूम में बैठते हैं, जिनकी घंटी पे चपरासी पानी लाता है, यहाँ नीचे चटाई पे बैठे हुए हैं। ये मामूली बात नहीं है। यहाँ ऐसे लोगों का इस तरह बैठना और जमा हो जाना कौन सी ताकत है? ये दीन की ताकत है। किसी शख्सियत की तरफ नहीं बुलाया जा रहा है और किसी इमारत की तरफ नहीं दावत दी जा रही है। हमारी दावत एक अल्लाह की तरफ है, एक सुन्नत और शरीयत की तरफ है, जिसमें सारे इंसानों की फलाह है। इसलिए आप जमा हुए हैं। हाँ, बल्कि किसी ने कहा भी था मौलाना यूसुफ साहब से कि आप उसूलों की किताब लिख दीजिए, तो हज़रत मौलाना यूसुफ साहब ने फरमाया कि यूसुफ पर पूरी उम्मत मुज्तमा हो जाए ये ज़रा मुश्किल काम है, लेकिन सहाबा पर उम्मत मुज्तमा हो सकती है, क्योंकि सहाबा हमारे लिए नमूना है, आइडियल हैं, उसूल व फुरू हैं, हमारे बड़े हैं, वही हमारे लिए सब कुछ है। और अल्लाह के नबी ने भी इशारतन फरमा भी दिया, चाहे वो ज़ईफ़ हदीस हो, लेकिन और बातों से तस्दीक होती है कि मेरे सहाबा रोशन सितारों के हैं, जो जिसकी इत्तिबा करेगा वो कामयाब हो जाएगा। वो आसमान हिदायत के सितारे हैं। सहाबा कौन है? तो उन पर मुज्तमा हो जाएगी उम्मत। तो फिर फरमाया कि मैंने हयातुस सहाबा लिख कर उसूलों की किताब लिख दी है। 3 जिल्दों में हयातुस सहाबा अरबी में लिखी है, उसका तर्जुमा उर्दू में हो चुका है बरसों पहले। एक में सहाबा की दावत को लिखा है, एक हिस्से में सहाबा की इबादत को लिखा है, और एक हिस्से में सहाबा की इताअत को लिखा है। ये फिर किसी ने आके कहा, हज़रत हम आपकी खिदमत में रहकर आपसे इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं, बंगले वाली मस्जिद में रहकर। तो हज़रत मौलाना यूसुफ साहब ने फरमाया कि अल्लाह के नबी की ज़िंदगी और आपके अंदर जो कुछ कमालात और ख़ूबियाँ और महासिन थे और जो सिफ़ात थी, पूरी उम्मत जो है में वो आपकी सिफ़ात और कमालात बिखरे हुए हैं। पूरी उम्मत में क्या हुए हैं? बोलो ना, बिखरे हुए हैं। और आपकी सिफ़ात जो आपके अंदर अल्लाह ने रखी थी, जो कमालात, जो सिफ़ात, जो क्वालिटीज़, उसकी मिसाल एक किताब की है। किसकी है? एक किताब की। और मैं उस किताब का एक वरक हूँ। मेरे पास रहोगे तो उस किताब का एक वरक मिलेगा, और उम्मत में चलोगे फिरोगे तो अल्लाह के नबी की ज़िंदगी की पूरी सिफ़ात जो उम्मत में बिखरी हुई है, उससे आपको इस्तिफ़ादे का मौका मिलेगा। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मंजिल तो वो है, नाम ये है। अब वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना है? तो उसके लिए 2 लाइन की मेहनतें इस काम के ज़रिए से हमको दी गई है। तो मौलाना अली मियां की बात मैं अर्ज़ कर रहा था कि इसको अल्लाह ने जो मरजा बनाया है, या इस काम को अल्लाह ने जो फ़ौक़ियत बख्शी है दीगर और मेहनतों पर, इसका ये मतलब नहीं कि और मेहनतों को हम हल्का बता रहे हैं। उन्होंने ख़ुद इसमें लिखा है मुक़द्दमे में, और हम भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि हम किसी को छोटा बड़ा बताएं। हमारे यहाँ तकाबुल नहीं है, तफजील नहीं है, तकाबुल नहीं है, तरदीद नहीं है, तनकीस नहीं है कि हम किसी को बुरा कहें, किसी को कमतर बताएं, अपने को अफजल बताएं। अपने काम में है ही नहीं। बल्कि हमको तो ये कहा गया कि हम छोटे हैं, अल्लाह बड़े हैं, हम कमतर हैं, आप अच्छे हैं। हमारी तालीमात तो ये है कि हर एक को अपने से बेहतर समझे, हर एक को अपने को हर एक से कमतर समझे। हमारे काम का मिजाज तो ये है, छोटा बन के कम। लेकिन इसकी कबूलियत की वजह जो मौलाना अली मियां ने लिखी है, वो ये लिखी है कि अल्लाह ने जो इसको मरजा बनाया है और इस काम को जो आलमगीरियत अल्लाह ने अता फरमाई है, उसकी बहुत सी वजूहात में से एक बड़ी वजह ये है कि ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम की मेहनत से मिलती जुलती मेहनत है। ये है, इसलिए इसमें तासीर है, इसमें नूरानियत है। अपना जान, अपना माल, सबको मालूम है लाइन लगा के खाना खाना पड़ेगा, लाइन लगा के वज़ू करना पड़ेगी, लाइन लगा के इस्तिंजा करना पड़ेगा, फिर भी आप इज्तिमा में आए हैं सारी तकलीफ़ें उठाकर। क्यों? कि भाई दीन हमारी ज़िंदगी का मकसद है, अल्लाह की रज़ा, और यहाँ उसके सिवा कोई और बात है नहीं कि अल्लाह को राज़ी कर लो, अपने को दीनदार बना लो ताकि अपनी दुनिया आखिरत बन जाए। इसके सिवा कोई बात ही नहीं है। बल्कि बहुत से लोगों के तासुरात हैं कि ये ऐसी जमात है कि ये ज़मीन के नीचे की और आसमान के ऊपर की बात करते हैं। क्या करते हैं? मरने के बाद क्या होगा कब्र में, ये कहते हैं, और जन्नत और जहन्नम की बात कहते हैं, आसमान के ऊपर की और ज़मीन के नीचे की। तो ये तो सबकी ज़रूरत है दीन। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए 2 मेहनतें हमको मिली है। एक मेहनत है खुरूज की, नक़ल हरकत, इसलिए कि नक़ल हरकत जो है ये ज़रूरी है, नबी की ज़िंदगी से मिलती है, क्योंकि जो भी उसूल इसमें हैं वो नबी और सहाबा की ज़िंदगी से अख़ज़ किए गए, मुस्तंबत किए गए, निकाले गए हैं। समझ में आ रही बात? हर चीज़ का सरचश्मा होता है ना। गंगा कहाँ से निकली? बोले गंगोत्री से, वो उसको मंबा कहेंगे। जमुना कहाँ से निकली? जमनोत्री से।
تو وہ وہاں نکلنے کی جگہ کو منبع کہتے ہیں، جہاں سے وہ نکلی ہے، ہمالیہ پہاڑ سے دونوں ندیاں نکلی ہے نا۔ اب برہم پترا کہاں سے آئی ہے وہ بھی نہیں معلوم، سب پیسے ہی دے کے پاس میں چائنا سے آئی ہے چلتے ہوئے انڈیا میں۔ تو ایسا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک سرچشمہ ہوتا ہے۔ تو دعوت و تبلیغ کی محنت کا سرچشمہ کوئی شخصیت، کوئی فرد نہیں ہے۔ وہ خود کہتے ہیں بنگلے والی مسجد کے لوگ کہ جو ہم کہتے ہیں وہ بنگلے والی مسجد سے نہیں کہہ رہے، یا تو قرآن میں سے کہہ رہے ہیں یا حدیث میں سے کہہ رہے ہیں یا صحابہ کی زندگیوں میں سے اخذ کر کے کہہ رہے ہیں، چاہے ہمارے ذریعے سے کہی جا رہی ہو بات، لیکن ہے اصلاً اللہ کی یا نبی کی یا صحابہ کی۔ ہاں، بلکہ خود مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، نظام الدین میں پہلے تھے، اکابرین میں، کہتے تھے یہ دونوں باپ بیٹوں کی بات ہے نا، یہ قرآن حدیث سے ملاؤ تو اس کے خلاف کی نہیں ہوتی، الہامی باتیں ہوتی ہیں باپ بیٹوں کی، یہ کہتے تھے۔ ایک پڑوس میں مفتی زین العابدین صاحب گزرے ہیں، بڑے مفتی تھے، وہ کہتے تھے کوئی مسائل ہمارے سامنے آتے تھے، اس میں ہم اگر الجھ جاتے تھے تو دو جگہ اس کا حل ہم کو مل جاتا تھا، ایک قرآن حدیث میں اوپر دیکھ لیتے تھے اور ایک نیچے دیکھ لیتے تھے، ان دونوں باپ بیٹوں کی بات، بس ہم کو اس کے درمیان میں حل مل جاتا تھا۔ بھئی کہیں گاڑی اٹکتی تھی کام کے بارے میں یا کوئی مسئلے میں الجھ جاتے تھے تو اوپر دیکھتے تھے اور نیچے دیکھتے تھے، اوپر سے مراد اللہ اس کے رسول کا کیا فرمان ہے اس مسئلے میں، اور اس کام کے بارے میں دونوں باپ بیٹوں کے کیا ملفوظات ہیں، ان دونوں کے بیچ میں ہم کو راستہ مل جاتا تھا، یہ کہتے ہیں۔ تو دو چیزیں منزل تک پہنچنے کے لیے ہم سب کو یہ کام کرنا ہے، اس لیے یہ کوئی جماعت نہیں ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے، خیر امت میں ہم سب ہیں، یہ تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے جو ہم کچھ کر رہے ہیں، یہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری۔ بلکہ ایک جگہ حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم جا رہے تھے سفر میں، تو ایک جگہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھی، غالباً عشاء کا وقت تھا یا جو بھی وقت رہا ہوگا، تو وہاں دیکھا 4-5 آدمی بیٹھ کر مشورہ کر رہے ہیں۔ تو پوچھا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ بولے مشورہ کر رہے ہیں۔ مشورہ کر رہے ہو؟ یہ باقی لوگ جو چلے گئے ان کو کیوں نہیں شریک کیا؟ اور جو اور بھی ادھر ادھر ابھی بیٹھے ہیں، کوئی تلاوت، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی یوں ہی بیٹھا ہے، تو ان کو کیوں نہیں شریک کیے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ اپنے خیال کے لوگ نہیں ہیں۔ کیا کہا 5 آدمیوں نے؟ بولے اپنے خیال کے لوگ نہیں ہیں۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ بلاؤ سب کو، جو بھی تھے مسجد میں سب کو بلایا، بھائی آ جاؤ ہمارے بڑے آئے ہیں، ذرا سا 2 بات سن لو کیا کہتے ہیں۔ تو جو بھی 5-6 لوگ اور تھے ان کو جمع کیا، اور یہ 5-6 10-12 جمع ہو گئے۔ پھر مولانا صاحب نے ان سے کہا کہ بھئی دیکھو، یہ جو مشورہ کر رہے تھے یہ مشورہ تبلیغی جماعت کے درمیان نہیں ہے، یہ مشورہ ایمان والوں کے درمیان ہے، اور اس بات کا مشورہ ہے کہ کس طریقے سے میری اپنی ذات سے لے کے ہر فرد امت میں اللہ کا دین قائم ہو جائے۔ ارے سمجھے کہ نہیں بات؟ پہلا جملہ یہ کہا کہ یہ مشورہ جو ہو رہا ہے یہ تبلیغی جماعت کا مشورہ نہیں ہے، یہ ایمان والوں کے درمیان مشورہ ہے۔ اور کس کا مشورہ ہے؟ کسی کے خلاف کارروائی کرنے کا، فریق بننے کا نہیں، اس کی وضاحت کی۔ مشورہ اس بات کا ہے کہ ہر فرد امت میں کس طرح اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اللہ کا دین قائم ہو جائے، اس کے لیے یہ مشورہ ہے۔ اس کے لیے کیا بولو؟ تو بتاؤ، تم نہیں چاہتے ہو کہ ہر مسلمان دیندار بنے، ہر انسان کو صحیح راستہ زندگی گزارنے کا ملے؟ جیسے آپ نماز پڑھ رہے تھے، محلے کے اور ساری دنیا کے مسلمان نماز پڑھیں، جیسے آپ قرآن پڑھتے ہو، تسبیح پڑھتے ہو، سارے ایمان والے قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، جیسے آپ نے حج عمرہ کیا، اللہ نے جن کو دیا ہے وہ بھی حج عمرہ کرنے والے بن جائیں، اس کی محنت کیا آپ نہیں چاہتے ہو؟ تو وہ جو لوگ جن کو یہ بول رہے تھے ہمارے خیال کے نہیں ہیں، تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں؟ بولے ان لوگوں نے آج تک ہم کو سمجھایا ہی نہیں ہے، 5 آدمیوں نے، کہ ہم مشورہ اس بات کا کر رہے ہیں کہ اپنی ذات سے لے کے ہر فرد امت میں اللہ کا دین کس طرح زندہ ہو جائے۔ یہ 5 آدمیوں نے کبھی ہم کو نہیں سمجھایا جس طرح آپ آج سمجھا رہے ہیں۔ اگر یہ ہم کو سمجھاتے کہ یہ تبلیغی جماعت کے بیچ میں مشورہ نہیں ہے، یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ کوئی مسلک نہیں ہے، یہ محنت ہے اس بات کی کہ جس طرح میں دیندار بنا ہوں اور لوگ بھی دیندار بن جائیں، اس کی محنت ہے، یہ اگر سمجھاتے تو ہم بھی ان کے ساتھ روز مشورے میں بیٹھتے۔ تو یہ ہے اصل میں مس انڈرسٹینڈنگ بہت سے لوگوں کو، کہ ہم اس کو فرقہ سمجھ رہے ہیں اور کوئی تحریک سمجھ رہے ہیں۔ نہیں، یہ مشورہ مسجد کا روزانہ جو ہوتا ہے، اگر کوئی یہ پوچھے آپ سے کہ آپ 10 آدمی روزانہ مسجد کے مشورے میں کیوں بیٹھتے ہو؟ ہم روز دیکھتے ہیں عشاء کے بعد تم لوگ 10-15 منٹ بیٹھتے ہو، کیا کرتے ہو؟ کیا پلاننگ بناتے ہو؟ اگر کوئی پوچھے تو ہم 10 لوگوں کا ایک ہی جواب ہونا چاہیے، وہ یہ جواب ہونا چاہیے کہ ہم اس لیے بیٹھتے ہیں کہ کس طرح میری اپنی ذات سے لے کر ہر فرد امت میں
یہ جملہ یاد رکھنا، کس طرح میری اپنی ذات سے لے کر ہر فرد امت میں دین اور دین کی محنت والے اعمال زندہ ہو جائے، یہ ہمارے سننے کی بیٹھنے کی غرض ہے۔ نہیں سمجھے بھائی؟ روزانہ کا مشورہ کیوں ہے، کیوں بیٹھتے ہو؟ تو آپ کو یہ جواب دینا ہوگا کہ ہم روزانہ مسجد میں اس بات کا مشورہ کرتے ہیں کہ کس طرح میری اپنی ذات سے لے کر، بولو، میری اپنی ذات سے لے کر ہر فرد امت میں دین اور دین کی محنت والے اعمال زندہ ہو جائیں، یہ ہے ہمارے غرض جڑنے کی۔ تو بس دوستو یہ مقصد ہے۔ اب یہاں تک پہنچنے کے لیے 2 لائن کی محنت ہے، ایک خروج ہے، اللہ کے راستے میں نقل حرکت ہے، اور ایک مقامی محنت ہے۔ یہ 2 باتیں آپ حضرات کے سامنے تھوڑی دیر میں عرض کر کے پوری کرنی ہے، تاکہ جو بیانات اب تک سنے، آپ جو باتیں سنی ہیں اس کی محنت بھی اپنے سامنے آ جائے کہ یہ ساری باتیں جو کہی جا رہی ہے کل سے، دین میں کامیابی، بے دینی میں ناکامی، دین کا یہ بھاؤ، فلاں عمل کا یہ بھاؤ، تو کس طرح یہ دین زندہ ہو جائے میری ذات سے ہر فرد امت میں، یہاں تک کہ عورتوں میں بھی، مردوں میں بھی، یورپ میں بھی، ایشیا میں بھی، افریقہ میں بھی، بلکہ سارے ہی امت کے طبقات میں دین زندہ ہو جائے، چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں، ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، طلبہ ہوں یا ملبہ ہوں، طلبہ ہوں یا ملبہ نہیں سمجھے، غیر طلبہ یہ تو یہ سب میں دین زندہ ہے۔ دین سب کی ضرورت ہے۔ بولو بھائی، پانی سب کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ سعودی والے ڈیزل پیتے ہیں کہ پیٹرول پیتے ہیں؟ ہاں تو پیٹرول ہوتا ہے نا، پیٹرول پینا چاہیے۔ پیٹرول سستا ہے، وہاں پانی مہنگا ہے، لیکن وہاں کے لوگ بھی پانی پیتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ پیاس بجھنے کا سبب ساری انسانیت کے لیے، کالا ہو کے گورا، امیر ہو کے غریب، پانی اس کی پیاس کے بجھنے کا سبب ہے۔ یہاں تک کہ دودھ جیسی نعمت جو جنت کی نعمت ہے، اس سے بھی ویسی پیاس نہیں بجھتی جیسی پانی سے بجھتی ہے۔ چاہے کوئی بھی کولا ہو، ہے نا، کوکو کولا ہو کہ پیپسی کولا ہو، کوئی بھی کولا ہو، اور کوئی بھی مشروب ہو، کوئی بھی لسی ہو، کوئی بھی وہ مشروب ہو، روحی افزا ہی کیوں نہ ہو، شربت بنفشہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن پیاس تو پانی سے جیسی بجھتی ہے ویسی کسی، میں پیتا ہوں تو سب دیکھتے ہیں، دیکھو یہ پی رہا، ہم کو پیاسا بٹھایا ہے نا، اور پیاس بڑھ جاتی ہے تم لوگوں کو۔ ابھی مت دو، جلدی جلدی مت دو تو یہ ناراض ہو جائے گی۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پانی سے جو پیاس بجھتی ہے کسی چیز سے نہیں ہے نا۔ ساری دنیا کے انسان آنکھ سے دیکھتے ہیں، کان سے چلتے ہیں، ایسے سنتے ہیں۔ امریکہ کے لوگ بہت ترقی یافتہ ہے تو وہ تو پیر سے بھی سنتے ہوں گے نا، نہیں؟ سائنٹسٹ لوگ بہت سائنس والے ہوتے ہیں، وہ تو سب جگہ سے دیکھتے ہوں گے نا، بولو نا، سائنٹسٹ ہے نا، پھر کان سے کھاتے ہوں گے؟ نہیں، سب کا طریقہ زندگی ایک ہی ہے۔ ساری دنیا کے لوگ، سائنٹسٹ ہو کہ بیانسٹ ہو کہ تشکیلسٹ ہو، کوئی بھی اسپیشلسٹ ہو، سب منہ سے بولتے اور کھاتے ہیں، اور کان سے سنتے ہیں، آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ ایسی کامیابی سب کی دین ہی میں ہے۔ دیر از ناٹ ادر وے ایکسیپٹ دین آف اسلام۔ اسلام کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کامیابی کا، ایک ہی راستہ ہے، سالڈ، سندر، مضبوط، ٹکاؤ، پائیدار، چانگلا، پدشیر۔ کوئی راستہ نہیں کامیابی کا، ایک ہی راستہ ہے۔ سب راستے اللہ نے بلاک کر دیے، سارے ادیان سماویہ، کتب سماویہ ایکسپائر ہو گئی سوائے قرآن پاک کے اور دین اسلام کے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ قیامت تک کے یہی ریلیجن سکسیس اور کامیابی کا ضامن ہے، گارنٹر ہے۔ باقی سب طریقے اللہ نے بلاک کر دیا، اللہ تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ مریخ پہ بھی چلا جائے آدمی، چاند پر تو جا کر آ ہی گیا ہے، لیکن اللہ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ نبی کے طریقے پہ نہ چلے، اور نبی کا طریقہ اس وقت تک زندگی میں نہیں آئے گا جب تک کہ محنت نہیں کریں گے۔ اللہ نے ہدایت کے لیے محنت کو شرط قرار دیا ہے، اور محنت کا موقع سب کو اللہ نے مرنے کے بعد دیا ہے۔ کب دیا ہے؟ بولی نہیں رہے، مرنے سے پہلے ہے نا۔ پھر تم تو کیسے سن رہے ہیں؟ بولے دھیان سے سنیں گے، توجہ سے سنیں گے۔ کامیابی دین میں ہے، یہ ماننا پڑے گا سب کو، اور کامیابی اور دین بغیر محنت کے نہیں آئے گا، یہ بھی پکی بات ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے والذین جاہدوا، ہم نے ہدایت کے لیے جہد کو شرط قرار دیا ہے۔ بغیر اسٹرگل کے، بغیر کوشش اور جد و جہد کے دین زندگیوں میں نہیں آئے گا۔ دین از نیور کم وداؤٹ اسٹرگل۔ ہاں، اور دوسرے محنت کا موقع مرنے سے پہلے ہے۔ مرنے کے بعد تو 2 کوڑی کی قیمت نہیں رہے گی، ایک دفعہ سبحان اللہ بھی نہیں پڑھ سکیں گے، تو کہاں سے چانس رہے گا مرنے کے بعد؟ مرنے سے پہلے موقع ہے۔ یہ 3 بات سب کو ماننا پڑے گی، کیونکہ یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے، متفقن علیہ ہے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں ہے؟ کامیابی دین میں ہے، چاہے وہ حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، شیخ ہو، سید ہو،
امیر ہو غریب ہو ڈاکٹر ہو انجینئر ہو مرد ہو عورتیں ہوں، سب کی کامیابی دین ہی میں ہے. کس میں بولو؟ ہاں. اور دین بغیر محنت کے نہیں آئے گا، اور محنت کا موقع مرنے سے پہلے. اور چوتھی بات بھی ایسی ہی پکی ہے جیسی 3 باتیں پکی ہے کہ بدون طریقہ جہد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دین زندگیوں میں ویسا نہیں آئے گا جیسا آنا چاہیے. آپ چاہیں کہ فقط تحریر کے ذریعے، فقط لیکچر کے ذریعے، فقط نقوش کے ذریعے، فقط جو ہے نعروں کے ذریعے آپ اسلام پھیلانا چاہیں تو اسلامی معلومات تو پھیل سکتی ہے، لیکن دینی زندگی نہیں زندہ ہو سکتی. خواجہ غریب نواز اجمیر شریف سے ڈھاکہ کا سفر کیا. انگریز مورخ لکھتا ہے کہ 90 لاکھ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. تو کون سی کتاب لے کے چلے تھے، کون سی کیسٹ اور کون سا نیٹ ورک اور کون سا واٹس ایپ اور کون سا موبائل اور کون سا لیکچر اور کون سا سی ڈی اور کون سا طریقہ لے کے چلے تھے؟ وہ عملی زندگی لے کر چلے تھے. سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک ان کی زندگی اللہ کے احکامات اور نبی کے طریقے میں ڈوبی ہوئی تھی. تو ان کی زندگی دیکھ کر لوگ ایمان میں داخل ہوئے. تقریر نہیں کی. ایک مرتبہ نظام الدین میں ساؤتھ افریقہ کا قافلہ آیا ہوا تھا. حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہوا آدھے گھنٹے کا، ترجمہ ہوا آدھے گھنٹے کا. 1 گھنٹے میں 14 نکات انہوں نے بیان کیے تھے. کتنے؟ 14 نکتے. کیا فرمایا؟ ہمارے اس کام میں قدم نہیں قلم ہے. کیا فرمایا؟ قلم نہیں قدم ہے. قلم نہیں قدم ہے. نقوش نہیں نفوس ہیں. لیکچر نہیں کلچر ہے. جنگ نہیں صلح ہے. حکم نہیں مشورہ ہے. شور نہیں غور ہے. شہرت نہیں اخفا ہے. شہرت نہیں اخفا ہے. ایسے 14 باتیں بتائی گئی. نقوش نہیں نفوس ہے. شور نہیں غور ہے. شہرت نہیں اخفا ہے. قلم نہیں قدم ہے. جیسے بہت سے لوگ لکھ رہے ہیں ابھی. تو مولانا الیاس صاحب نے ایک دفعہ کھڑے ہو کر بیان کیا. پہلے وہ کھڑے ہو کے بیان کرتے تھے جب تک تندرست تھے. تو ایک صاحب دوڑے ہوئے بیان کے بعد گئے ان کے کمرے میں، کہا حضرت آپ کا پورا بیان میں نے نوٹ کیا ہے، لکھا ہے. تو بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہے. تو حضرت مولانا الیاس صاحب نے فرمایا اس بندے سے، کہا کہ میں نے کھڑے ہو کے بیان کیا، آپ نے بیٹھ کر لکھا، اور پڑھنے والے لیٹ کر پڑھیں گے. پڑھنے والے تو ایسے اسلام زندہ ہوتا ہے؟ وہ تو قربانی سے زندہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے قلم کی بھی ضرورت ہے، اس کی نفی ہم نہیں کر رہے. تقریر کی بھی ضرورت ہے، لیکن تقریر نہیں ترغیب ہے. لیکچر نہیں کلچر ہے. میں بیان کر رہا ہوں لیکن اگر وہ چیز عمل میں ہو تو اس کا جو تاثر ہوگا وہ میرے بیان کا نہیں ہوگا. ایک مثال سن لو. آندھرا کے ایک ٹی سی تھے واڈی اسٹیشن کے، تبلیغ میں لگے. اب تو ریٹائر ہو گئے، پتہ نہیں ہے کہ چلے گئے دنیا سے. ہوں تو اللہ ان کی عمر برکت دے، چلے گئے ہوں تو اللہ مغفرت فرمائے. وہ اپنا کارگزاری سنا رہے تھے. منماڑ میں ریلوے والوں کا اجتماع تھا. کہا کہ ایک فیملی آئی، گاڑی چھوٹنے کا بہت وقت تنگ تھا، وہ پریشان تھا. میں نے جلدی سے اس کا سامان چڑھوایا، اس کے بچوں کو پکڑ کے اندر لیا. حالانکہ اتنا سفر آپ کرتے ہیں، کبھی کسی ٹی سی کو آپ نے ایسا کرتے ہوئے شاید دیکھا ہو کہ کسی فیملی کا اس نے ہیلپ کیا ہو، تعاون کیا ہو. کوئی ٹی سی اس میں ہو تو ناراض نہ ہو. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ کوئی ایسا واقعہ ہم نے نہیں دیکھا اب تک آنکھ سے، لیکن اس نے ایسا کیا. اس کے بعد سنیے، لیکچر اور کلچر کا فرق بتانا چاہتا ہوں میں. ہاں آج کل ہم لوگ لیکچر کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں نا. کلچر اصل ہے. لیکچر تو کلچر پہ آنے ہی کے لیے ہے، یعنی باتیں عمل کے لیے ہے. باتیں برائے باتیں نہیں ہیں ہمارے یہاں. تو اس نے ایسا کیا تو وہ آدمی اتنا متاثر ہوا، کہنے لگا میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. بولے ٹھیک ہے آپ تشریف رکھیے، میں اپنے کام سے فارغ ہو کے آپ سے ضرور بات کروں گا. پھر اس نے درخواست کی کہ کوئی اگر برتھ ہو تو میرے لیے برتھ الاٹ کر دیں تو بہت مہربانی ہوگی. کہا دیکھتا ہوں. میں تو خالی تھا تو برتھ بھی دے دیا. تو جو فیس تھی انہوں نے مانگی، مثال کے طور پر اس زمانے میں 10 روپیہ اگر ایک برتھ کا تھا تو 3 برتھ الاٹ کے تو 30 روپیہ مانگا. تو اس نے 50 دیا. تو کہا یہ 20 ذات کا دے رہے ہیں؟ بولے یہ چائے پانی کا دے رہا ہوں. چائے کا دے رہا؟ نہیں سمجھے چائے پانی؟ یہ لوگ نہ سفر کرتے نہیں، ان کو نہیں معلوم. چائے پانی کا دے رہا. تو بولے میں مسلمان ہوں، میں نے یہ جو کیا ہے تمہارے، میں اس کا بدلہ مالک سے لوں گا. نیکی ہم بیچتے نہیں ہیں. مجھے گورنمنٹ کی طرف سے، ریلوے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سیلری ملتی ہے، تنخواہ ملتی ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ 20 روپیہ اپنا واپس لیجیے. یہ 2 باتیں اس کے دل کی دنیا بدل دی. ایک تو ٹی سی کا یہ کرنا کہ اس کے بچوں کو ٹرین میں چڑھانا، سامان چڑھانا،
جو ٹی سی کی شان کے خلاف ہے، اس نے ایسا کیا. پھر اس نے برتھ دی تو اتنا ہی چارج لیا جتنا برتھ کا چارج ریلوے کی طرف سے طے تھا، زائد پیسہ نہیں لیا. یہ اس کو کردار کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ فل مقصد تعلیم کا بازار میں آئے. یہ موبائل بند کر دو، فوٹو مت لو. کہتے ہیں فوٹوگرافی از کیا ہے؟ بولو نا انگریزی میں. فوٹوگرافی از کچھ پڑھے لکھے ہے کہ نہیں یہاں پر؟ پروہیبیٹیڈ ہے نا، منع ہے، اسٹرکٹلی پروہیبیٹیڈ. تو اس لیے بھائی ہمارے کام میں تو تصویر کشی نہیں ہے، اس لیے اس کو ڈیلیٹ کر دے تو اچھا ہو جائے گا جنہوں نے لیا ہے فوٹو. تو وہ جو ہے اس طریقے سے پھر بات چیت کی تو اس نے کہا کہ تم مجھے پہچانتے ہو؟ اس آدمی نے ان سے کہا اسٹیفن صاحب سے، جو ان کا سرنیم تھا اسٹیفن صاحب ٹی سی. کہا کہ نہیں میں نہیں پہچانتا آپ کو. وہ سمجھے شاید مجھے پہچانتے ہیں اس لیے میرے ساتھ اتنا اکرام کا معاملہ کر رہے ہیں. کہا میں ایسی پارٹی کا ادھیکش ہوں، پریسیڈنٹ ہوں اور بڑا اور پرمکھ ہوں جو اسلام دشمن پارٹی کہلاتی ہے اس ملک میں. میں نام نہیں لیتا، اب سمجھ لو آپ. بولے جو اسلام دشمن پارٹی کہلاتی ہے، مسلم دشمن پارٹی، اس کا میں ادھیکش ہوں. میرے خیالات مسلمانوں کے بارے میں، اسلام کے بارے میں اچھے نہیں تھے. میں مسلمانوں کو آتنکوادی سمجھتا تھا، لیکن آج تمہارے اس ٹریٹمنٹ نے، اس برتاؤ نے، اس سلوک نے میرے دل کی دنیا بدل دی. میرے خیالات بدل گئے کہ نہیں، اسلام اچھا مذہب ہے اور مسلمان اچھے ہوتے ہیں. اکا دکا اگر گڑبڑ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم سب کو آتنکوادی بولیں اور سب کو برا بھلا کہیں، یہ تو اپنی غلط بات ہے، غلط فہمی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے. تو اس کے خیالات بدل گئے. اب بتاؤ اگر وہ یہ اقرام نہیں کرتا دو سلوک، اور وہ اسلام سمجھاتے ٹی سی صاحب، حالانکہ پڑھے لکھے تھے اور ٹی سی تھے، اگر وہ لیکچر دیتے انگریزی میں بھی اس کو سمجھاتے ہمارا مذہب ایسا یہ وہ، تو پہلی بات تو وہ سنتا ہی نہیں، برادران وطن میں سے تھا. اور سن لیتا تو شاید اس کی دل پر یہ اثر نہیں پڑتا دماغ پہ، جو اس کے اس دو عمل سے اس کے دل و دماغ پر اثر پڑا. تو یہ ہے لیکچر اور کلچر کا فرق. ایک طالب علم کی تقریر تھی، یہ بھی سن لو دوسری مثال، اگر وہ نہیں سمجھے تو اس سے سمجھ لو. اور وہ لیٹ ہو گئی ٹرین، تو اس نے کہا گھوڑا گاڑی چلتی تھی پہلے، جیسے تمہارے یہاں بعض اسٹیشن ایسے ہیں کہ گاؤں دور ہے، اسٹیشن دور ہے. جیسے بڈنیرا اترو گے تو 9 کلومیٹر کے بعد امراوتی آئے گا، تو گھوڑا گاڑی چلتی تھی. اب رکشہ وغیرہ ہو گیا، اب تو ٹرین بھی چالو ہو گئی وہاں. تو ایسی برہان پور اترو گے تو لال باغ اترنا پڑے گا، 3 کلومیٹر شہر اندر ہے. تو وہاں پر پہلے گھوڑا گاڑی چلتی تھی، ابھی بھی چلتی ہے وہاں گھوڑا گاڑی، اور رکشے بھی چلتے ہیں 3 ویلر. تو گھوڑے گاڑی پہ بیٹھا نوجوان اس کے جیسا ہے نا، کالج میں پڑھتا ہے نا، چلو اسکول میں پڑھتا. تو وہ بولے میری تقریر ہے، جلدی بھگا گھوڑا گاڑی. تو وہ گھوڑا گاڑی چلانے والا کہنے لگ گیا بیٹا تیری تقریر کا عنوان کیا ہے؟ بولے جانوروں پر رحم کرو. گھوڑے گاڑی پہ بیٹھا ہے، بولتا تیز بھگاؤ، اور تقریر کا عنوان ہے جانوروں پر رحم کرو. تو ایسی تقریر کا کیا اثر پڑے گا کہ جانوروں پر رحم کرو تقریر ہے، اور گھوڑا گاڑی کو بول رہا ہے تیز چلاؤ، گھوڑے کو تکلیف پہنچا رہا خود. تو یہ ہے. اس لیے دوستو ہمیں جو ہے 2 لائن کی محنت کرنا ہے. خروج ہے ایک مقامی محنت. اب زیادہ وقت ہو جائے گا، ادھر ادھر کی باتوں میں ٹائم چلا جائے گا. خروج میں کہتے ہیں کہ 4 مہینہ آدمی ایک مرتبہ ہمت کر کے لگائے. ابھی تشکیل نہیں کر رہا ہوں، آپ ناراض نہ ہوں. ابھی میں بتا دیں تو ابھی جانا شروع کر دیں گے کہ تشکیل پہ تو نہیں آ گئے ہے نا. 4 مہینہ پوری زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ ہر ایمان والے سے ہم کہتے ہیں کہ اپنی ایمان بنانے کے لیے، نماز بنانے کے لیے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کو سیکھنے کے لیے، اور اللہ کا دھیان زندگی میں لانے کے لیے، اور ایک دوسروں کے ساتھ سلوک اچھا ہو جائے ہمارا، اور ہمارے اندر اخلاص آ جائے، اور ہم دین کے لیے اپنے جان و مال کو لگانے والے بن جائیں. یہ ساری صفات اور کوالٹیز اپنے اندر لانے کے لیے 4 مہینہ لگا لو. کیا کرو؟ 4 مہینہ. مگر کیسے لگانا ہے؟ اخلاص کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، امیر کی اطاعت کے ساتھ، اصولوں کی پابندی کے ساتھ، اور اپنا جان و مال لے کر. 4 مہینہ 4 شرطوں کے ساتھ لگانا ہے. اللہ کی رضا کے لیے یعنی اخلاص، اصولوں کی پابندی نے جو طریقہ کار ہے وقت لگانے کا، اس سے ہٹ کر نہیں، اپنی مرضی سے نہیں، جو ہدایات دے کے بھیجا جاتا ہے اس کے مطابق اصولوں کے ساتھ، اور تیسرے امیر کی اطاعت کے ساتھ، اور چوتھے اپنا جان و مال. لگائیں گے سب لوگ. اور 5 مہینہ بیرون، اور سال کا چلہ، اور چلہ اشرا سیروزہ مع مستورات، وہ اثر کے بعد بات آئے گی. تو یہ سب خروج کے تقاضے ہیں. 5 مہینہ بیرون، 4 مہینہ چلہ اندرون،
اور 3 دن 10 دن 40 دن مستورات کے ساتھ اور 2 مہینہ مع مستورات بیرون، یہ سب خروج کے تقاضے ہیں. تو ایک محنت نقل حرکت ہے، اس میں یہ ساری چیزوں میں اپنے آپ کو چلانا. دین کی محنت کے لیے ایک نقل حرکت. دوسری محنت مقامی کام ہے. کیا ہے مقامی کام؟ سے مراد یہ کہ آپ کسی نہ کسی محلے میں رہتے ہیں، کسی نہ کسی ضلع میں رہتے ہیں، کسی نہ کسی ملک میں رہتے ہیں، یعنی ہندوستان میں رہتے ہیں، اور کسی نہ کسی صوبے میں رہتے ہیں، یعنی مہاراشٹر میں رہتے ہیں، اور کسی نہ کسی ضلع میں رہتے ہیں، یعنی بلڈانہ ضلع میں رہتے ہیں. جو یہاں ہے اس کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی اور ضلع کا بھی ہوگا. اور بلڈانہ ضلع والے سب بلڈانہ میں نہیں رہتے، کوئی ملکا پور میں رہتا ہے، کوئی نادورہ میں رہتا ہے نا، کوئی چکلی میں رہتا ہے، اور کوئی کہیں اور رہتا ہے. جو جہاں بھی رہتا ہے، لیکن زمین پہ بہرحال رہتا ہے. چاند پہ تو نہیں رہتا ہے نا، زمین پہ ہی رہتا ہے نا. اور جس محلے میں رہتا ہے تو وہاں کوئی نہ کوئی مسجد بھی ہوتی ہے، قریب ہو یا دور ہو لیکن ہوتی ہے. اور اگر مسجد نہیں ہوتی تو مصلی ہوتا ہے، جہاں نماز کے لیے کچھ ٹھکانہ لوگ بنا لیتے ہیں، وہیں نماز پڑھتے ہیں. اس کو مصلی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مصلی کہتے ہیں. یہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مقامی کام میں جس گاؤں میں رہتے ہیں آپ، جس محلے میں، جس مسجد کے آپ مصلی ہیں، اس مسجد میں رہتے ہوئے مقامی کام بھی کریں. کیا کریں؟ مقامی کام کون کون سے ہیں؟ اور سونے والے. اب تو بات پوری ہوئی نا. بہت سے لوگ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ کہاں سے غلطی کی، ایسی غلطی کی، اپن آج بیٹھ گئے، آئندہ اپن نہیں بیٹھیں گے، ایسی غلطی نہیں کریں گے. ایسا تو نہیں ہے نا. تو پہلا کام کیا ہے مقامی کام میں؟ جو میں نے عرض کیا کہ روزانہ چاہے 10 منٹ ہی کیوں نہ ہو. دیکھو محنت کیسے کرنا یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم جوش جذبے میں آدھا گھنٹے کا مشورہ کرتے، تو آج 50 آدمی بیٹھ گئے، کل 40 ہو جائیں گے، پرسوں 30 ہو جائیں گے، پھر 25، پھر 5، یہاں تک کہ چند لوگ رہ جائیں گے. جیسے ایک جگہ بیان کر رہے تھے، ایک مولوی صاحب سب چلے گئے. ان سے پوچھا آپ کیوں نہیں گئے؟ بولے وہ چادر جس پہ آپ بیٹھے ہو میری تھی، کل کے میں بیٹھا رہا، نہیں تو میں بھی چلا آیا تھا. بولے تو اتنا لمبا مشورہ بھی نہ ہو کہ لوگ اٹھ کے جائیں. دیکھو کوئی زیادہ مصروف ہے، کوئی کم مصروف ہے، سب کی رعایت کرنا پڑے گی. امت میں مختلف طبقات کے لوگ ہیں، کوئی زیادہ بزی ہے، کوئی کم بزی ہے نا. تو سب کا خیال رکھنا پڑے گا. پوری امت کو دامن میں سمیٹ پہ لے کے چلنا ہے، سب کو لے کے چلنا ہے نا. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے تا بخاک کاشگر. پوری امت کو لے کے چلنا ہے. شیخ ہو کے سید، امیر ہو کے غریب، وزیر ہو کے فقیر، سب کو لے کے چلنا ہے. تو مشورہ 10 منٹ کا ہونا چاہیے. کتنی دیر کا بولو نا؟ بس سورہ کوثر. اور زیادہ سے زیادہ بہت تقاضے ہیں، اجتماع وغیرہ ہے تو 2-4 منٹ بڑھا لو، 15 منٹ. اس سے زیادہ کا مشورہ کرو گے تو آخری میں آپ اکیلے بچو گے. خود ہی تعزیہ بناؤ، خود ہی ماتم کرو، ایسا ہو جائے گا. ہاں اس کے واسطے 10-15 منٹ کا مشورہ ہونا چاہیے. بہت جوش جذبے میں نہیں، ہمیشہ کرنا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ پاک کو وہ عمل محبوب ہے، پسند ہے، جو مدائمت کے ساتھ ہو، ہمیشگی کے ساتھ ہو، چاہے تھوڑا ہو، چاہے کیا ہو. چاہے 10 منٹ آپ مشورہ کریں مگر روز کریں. کیا کریں؟ پانی کا قطرہ روز ٹپکتا ہے تو ایک وقت تو آتا ہے جہاں ٹپکتا ہے وہاں سوراخ ہو جاتا ہے. اب پوری ٹنکی بہا دو ایک وقت میں کچھ نہیں ہوگا. اپنا کام آہستہ آہستہ. کیسے؟ آہستہ آہستہ. میں توحید کا چڑھتا ہے سرور آہستہ آہستہ. میں توحید کا چڑھتا ہے سرور آہستہ آہستہ. بہت دور پہنچ جاتا ہے مسافر آہستہ آہستہ. آہستہ آہستہ چلیں گے تو پہنچ جائیں گے. تو روز مشورہ کرو گے نا. کائے کا مشورہ؟ میں نے عرض کیا اپنی ذات سے لے کے ہر فرد امت میں دین اور دین کی محنت والے اعمال زندہ ہو جائے. یہ ہے مقصد روزانہ کے مشورے کا، اور یہی ہے ٹارگیٹ. اور 3 باتوں کے ساتھ مشورہ ہو. نیت تو یہ ہو جو میں نے عرض کی، دوسرے مختصر مشورہ ہو، تیسرے آج کیا ہوا کارگزاری لے لو، اور چوتھے کل کیا کرنا ہے. بس اتنا ہی ہے روزانہ کے مشورے میں. ایک نقطہ بھی بڑھاؤ گے تو زحمت ہو جائے گی. اتنا ہی کرو گے نا. دوسرا آئٹم لاؤ گے تو اپنا مشورہ کورٹ نہیں ہے، وہ ایسا کر رہا یا ایسا کر رہا. تو اپنا مشورہ کوئی ہائی کورٹ یا سول کورٹ یا ڈسٹرکٹ کورٹ نہیں ہے کہ یہاں پر لوگوں کے مسائل اور معاملات لیں. یہاں یہ 3 باتیں ہیں. مشورہ مختصر ہو، ایک مشورے کا مقصد جو میں بتایا بار بار وہ ہے، اور تیسرے آج کیا ہوا. ہر ساتھی بتائے کہ ہم 3 آدمیوں نے یہ کام کیا، یہ کیا. 3 کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بناؤ، ملاقاتوں کی مسجد میں لاؤ. مسجد میں نہ آئے تو وہیں بات کرو. تو یہ کارگزاری سناؤ. اور چوتھے کل کیا کرنا ہے یہ کرو. ایک کام یہ ہے، کریں گے سب انشاءاللہ. دوسرا کام آپ سب اس کام کو کریں. جماعت میں تو یہاں سے
تھوڑے سے لوگ جائیں گے 4 ماہ چلہ، زیادہ تر لوگ گھروں کو جائیں گے، تو اپنی مسجدوں میں ایک کام یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام ہر ساتھی کو یہ کرنا ہے کہ اپنے گھر میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کرے۔ کتنے اعمال کے ساتھ؟ گھر کی ذمہ داری اللہ کہتے ہیں تبلیغ والوں پر نہیں ہے، جماعت والوں پر نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم دین پر چلو۔ پھر اس کی تفسیر بھی سن لو، علماء نے لکھی ہے کہ جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب یہ کہ گھر والوں کو دین سکھاؤ، دین سیکھیں گے تو دین پر چلیں گے، اور دین پر چلیں گے تو جہنم سے بچیں گے۔ تو کیسے کرنا پڑے گا؟ کہتے ہیں گھر کی تعلیم گھر میں دین کے آنے کا دروازہ ہے۔ گھر میں دین کے آنے کا دروازہ کیا ہے بولو؟ گھر کی او بھائی بڑھیا، اب بھی ختم ہو جائے گی، بس گھڑی دیکھ رہا ہوں میں، 15 منٹ میں چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ ہم کو ٹائم دیا گیا ہے نا، اپنی چابی 1.5 گھنٹے سے زیادہ سننے کی نہیں ہے، اور ابھی 1 گھنٹہ 4 منٹ ہوا ہے بات شروع ہوئی۔ اور موبائل والے سے پوچھو کتنا گھنٹہ بیٹھتے گیم پر، اور کیا بولتے واٹس ایپ بولتے، اس پہ کتنی دیر بیٹھتے، کلب میں کتنی دیر بیٹھتے، دوستوں کے پاس، ہوٹلوں پہ، ہوٹل میں تو اتنا بیٹھتے ہم لوگ کہ وہ رندہ بھی مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر وہ واکڑا جو ہے نا شام مل سے کاٹ کے لائیں گے نا، ایسے اس کا پھالکا رکھ دیں گے، واکڑا بولتے اس کو، واکڑا پہ، تو اس پہ بیٹھتے بیٹھتے اتنا چکنا ہو جاتا کہ رندہ مارنے سے بھی اتنا چکنا نہیں ہوتا جتنا لوگوں کے بیٹھنے سے ہو جاتا ہے۔ تو وہاں تو اکتاتے نہیں، وہاں اٹھ کے جاتے نہیں، اور یہاں گھنٹہ بھر نہیں ہوا کہ جانے لگ گئے، کون سی بات ہوئی؟ یہ دین ہے تو ذرا سے دیکھو، یہ محنت میں جی لگتا نہیں اصل میں ہر آدمی کا۔ بیان بریانی ہے، بیان کیا ہے؟ اس میں مزہ آتا ہے۔ اب یہ کام کی بات کرو تو یہ سادہ چاول ہے، یہ حلق سے نیچے اترتا نہیں، اٹھ کے جانے لگ جاتے ہیں، اور ایسا منہ بنا کے سنتے جیسے آدھا لیمو کاٹ کے منہ میں نچوڑ دیے۔ تھوڑا سا حشاش بشاش سنو، کبھی ایسی باتیں بھی سنو جو کام کی ہے۔ کام کی باتوں میں جی لگتا نہیں اپنا، اصل میں مسئلہ یہ ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی، مشورہ ہو گیا۔ دوسرا کام، گھر میں تعلیم کی ذمہ داری جماعت والوں پہ نہیں ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ایمان والوں پر ہے۔ کس پر ہے؟ اور ہر گھر کا بڑا ذمہ دار ہے، جیسے ابا یا گھر کا جو بڑا ہے، بھائی ہو، والد ہو، چچا ہو، تو وہ سب فکر کرتا ہے بچوں کی تعلیم، ان کی کتابیں، ان کی فیس، ان کا یونیفارم، کوئی بیمار ہوا تو اس کی دوا، اور گھر میں کوئی چیز ختم ہو جائے تو اس کو لانا۔ یہ کون کرتا ہے آپ کے یہاں بلڈانا ضلع میں؟ جماعت والے آگے کرتے نا؟ کون کرتے ہیں؟ گھر کا جو بڑا ہوتا ہے وہی کرتے نا۔ اگر ابا نہیں ہے تو بھیا ہوتا ہے بڑا، وہ کرتا ہے، چچا ہے، جو بھی سرپرست ہوتے ہیں نا اس کو سرپرست کہتے ہیں۔ وہ گھر کے سارے لوگوں کی ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ تو سب سے بڑی ضرورت گھر والوں کی، ان کی دین کی بھی ضرورت ہے، ان کے اندر دین آئے، اس کی ذمہ داری بھی گھر کے بڑے پر ہے۔ اگر آپ گھر کے بڑے ہیں، آپ کی والدہ ہے، آپ کے بچے ہیں، بیوی ہیں، تو آپ بڑے ہیں گھر کے، آپ ان کی ساری ضرورت کی فکر کرتے ہیں، تو ان کی دین کی بھی فکر آپ کو کرنا ہے کہ میری بیوی بچے میں دینداری کیسے آئے گی۔ تو اس کے لیے گھر میں تعلیم کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ فضائل اعمال، اس میں 7 کتابیں ہیں، سن لو۔ ایک آیات صحابہ 1، فضائل نماز 2، فضائل ذکر 3، فضائل قرآن 4، فضائل تبلیغ 5، مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج 7، 6، اور 7ویں کتاب فضائل صدقات کے دونوں حصے، حصہ اول اور حصہ دوم۔ یہ ہو گئی 7 کتابیں۔ 2 کتابیں اپنے موسم میں پڑھنا ہے، گھر کی تعلیم میں بھی، مسجد کی تعلیم میں۔ فضائل حج کے موسم میں، عید کے بعد سے بقرعید تک، اور فضائل رمضان 20 شعبان سے لے کے چاند رات تک، 40 دن تک۔ یہ 2 کتابیں بڑھا لے جب اس کا موسم ہو تب۔ جب یہ دونوں کا موسم، جیسے ابھی نہ حج کا موسم ہے نہ رمضان کا، تو یہ 7 کتابوں میں سے تعلیم کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اور دوسرے دن منتخب احادیث میں سے، تو ایک دن تعلیم کریں ان 7 کتابوں میں سے، دوسرے دن تعلیم کریں منتخب احادیث میں سے۔ اس میں بھی 7 کتابیں ہیں، کلمہ، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت، دعوت و تبلیغ، اور بطور پرہیز کے لایانی باتوں سے بچنا۔ تو 7 کتابیں اس میں بھی ہے اور 7 اس میں بھی ہے۔ ہر کتاب میں سے تھوڑا تھوڑا روزانہ گھر کی تعلیم میں بھی پڑھنا ہے، اور بولو مسجد کی تعلیم میں بھی پڑھو گے نا؟ اور نہیں پڑھو گے تو سنو گے تو ضرور سننا ہے۔ آدھا گھنٹہ تو ہونا چاہیے، لیکن ہم لوگ آدھا گھنٹے کے نام سے بخار آتا ہے، تو چلو 15 منٹ 20 منٹ جتنی بھی ہوتی ہے اس میں ضرور بیٹھو، اور تھوڑی تھوڑی کوشش کر کے 1 منٹ 1 ہفتے میں بڑھا لو، تو انشاءاللہ 15 ہفتے کے بعد، یعنی 6 مہینے کے بعد یا 4 مہینے کے بعد وہ تعلیم آدھے گھنٹے پہ آ سکتی ہے۔
اگر لانا چاہو تو 1 منٹ بڑھاؤ، ایک دم سے بڑھاؤ گے تو لوگ گھبرا جائیں گے نا. 1 منٹ، جیسے ابھی 20 منٹ تعلیم ہوتی ہے میری مسجد میں مثال کے طور پہ، اب اس کو آدھا گھنٹے تک لے جانا ہے تو ڈائریکٹ جا کے آدھا گھنٹہ مت کرو، لیکن جو بیٹھ رہے وہ بھی چلے جائیں گے. تو 1 ہفتے میں 1 منٹ بڑھاؤ تو 10 ہفتے میں 2.5 مہینے میں آپ کی تعلیم 20 منٹ سے آدھے گھنٹے پر. بولو نا. ایک آدمی کو بولے ادھر آ، یہ بھینس اٹھا. ارے بولے بھینس نہیں اٹھا سکتا میں. بولے پھر بچہ اٹھا لے گا. بولے ہاں اٹھا لے گا مگر روز اٹھانا پڑے گا. بولے ہاں روز اٹھا لوں گا. تو بھینس کا بچہ روز اٹھاتا رہے تو ایک وقت تو وہ کیا ہوگا؟ ارے بولو بھینس بن جائے گا نا. بچہ کی بچہ ہی رہے گا تو بھی اٹھا لے گا کہ نہیں اٹھا لے گا؟ ہاں تو ایسے اٹھانا پڑے گا بھینس. ایک دم سے بھینس اٹھانے کو بولیں گے تو مشکل ہوگا. تو ایسے تعلیم گھر میں بھی بڑھاؤ اور مسجد میں بھی کرو گے نا انشاءاللہ. تو دوسرا عمل محنت کا ٹارگیٹ وہاں تک پہنچنے کا، گھر کی تعلیم اور مسجد کی تعلیم. مسجد کی تعلیم میں صرف کتاب ہوگی، دوسرا کوئی عمل نہیں ہوگا، اس میں ملاقاتیں بھی نہیں ہوگی. مسجد کی تعلیم میں مسجد کی آبادی کا عمل بھی نہیں ہوگا، صرف تعلیم ہوگی. تعلیم کے وقت جتنے مصلی ہیں، جتنے مسجد و جماعت کے ساتھی سب بیٹھیں گے، کوشش کریں گے جیسے عرض کیا گیا آدھے گھنٹے تک لے جائے. ابھی جتنی ہوتی اتنی تو کریں، تھوڑا تھوڑا بڑھائیں. اور مسجد گھر کی تعلیم میں 5 اعمال ہوں گے. کتنے سنو ہو سونے والوں؟ 5 اعمال. پہلا عمل تھوڑی دیر قرآن سیکھنے سکھانے کی محنت کرو، چاہے 1 آیت ہی کیوں نہ ہو. اعوذ باللہ، پھر دوسرے دن بسم اللہ، تیسرے دن سورہ فاتحہ. تھوڑا 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 سیکھتے رہیں اور جو یاد ہے اس کی غلطیاں صحیح کریں. پھر نئی نئی صورتیں بھی 1 آیت کر کے یاد کرتے کراتے رہیں. دوسرا عمل یہ کتاب جو میں نے بتائی ہے، ایک دن فضائل اعمال، دوسرے دن منتخب، اس طرح 7 کتابوں میں سے روز تعلیم کرو. تیسرا عمل گھر کی تعلیم میں 6 صفات کا مذاکرہ 10 منٹ میں پورا کر لو. کلمہ، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت، دعوت و تبلیغ اور بطور پرہیز کے لایانی باتوں سے بچنا. چوتھا عمل گھر کے لوگوں کی تشکیل کرو. عورتوں کو 3 مہینے میں 1 مرتبہ 3 دن جانا ہے، مردوں کو ہر مہینے 3 دن جانا ہے. عورتوں کو سال میں 1 مرتبہ 10 دن جانا ہے، مردوں کو سال میں ہر سال 40 دن جانا ہے. عورتوں کو 3 سال میں جانا ہے مستورات میں، مردوں کے محرم کے ساتھ 3 سال میں چلہ، لیکن مردوں کو ہر سال چلہ لگانا ہے. یہ ہے خروج کی ترتیب. عورتوں کی 3 مہینے میں 3 دن 1 مرتبہ، سال میں 1 مرتبہ 10 دن، 3 سال میں 1 مرتبہ چلہ. یہ عورتوں کے نکلنے کی ترتیب ہے. محرم کے ساتھ، شرعی پردے کے ساتھ. 3 شرطوں کے ساتھ نکلے گی. شرعی محرم کے ساتھ، کس کے ساتھ بولو؟ شرعی محرم. جس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ، اس کو شرعی محرم کہتے ہیں. شوہر تو اس کا شوہر ہے تو نکاح اس کے ساتھ ہو گیا ہے. اعلیٰ درجہ یہ کہ شوہر کے ساتھ جائے. شوہر بیمار ہے، آؤٹ آف کنٹری ہے، چھٹیاں نہیں ہیں، کوئی عذر ہے، یا عورت کا شوہر نہیں ہے، انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئی، تو اب کس کے ساتھ جائے گی؟ تو دوسرے جو شرعی محرم ہے، جیسے بیٹے کے ساتھ چلی جائے، تیسرے باپ کے ساتھ، چوتھے بھائی کے ساتھ، 5ویں سوتیلے بیٹے کے ساتھ، 6ٹھے بھانجے کے ساتھ یعنی سگی بہن کے لڑکے کے ساتھ، 7ویں بھتیجے کے ساتھ، سگے بھائی کے بیٹے کے ساتھ، 8ویں پوتے کے ساتھ، 9ویں نواسے کے ساتھ، 10ویں نانا کے ساتھ، اور 11ویں دادا کے ساتھ، اور 12ویں چچا کے ساتھ، اور 13ویں ماموں کے ساتھ، اور 14ویں داماد کے ساتھ، اور 15ویں سسر کے ساتھ. یہ 15. دیکھو تمہارے یہاں ہم آئے تھے انجن گاؤں سورجی، امراوتی ضلع کا ایک تعلقہ ہے. وہاں کی مرکز کی مسجد میں جانا ہوا تو میں نے فریم میں دیکھا 48 یا 54 محرم لکھے ہیں اس میں. ابھی بھی بورڈ لگا ہوگا، دیکھ لینا جا کے. کتنے؟ ارے بولو نا. 48 یا 54. لیکن اتنوں کی ضرورت نہیں پیش آتی، اس سے پہلے قبروں میں چلے جاتے ہم لوگ، ہے نا. اس لیے 15 میں اپنا کام چل جاتا. کتنے میں؟ تو پھر سے سن لو. شوہر کے ساتھ 1، ابا کے ساتھ 2، بیٹے کے ساتھ 3، بھائی کے ساتھ 4، سوتیلے بیٹے کے ساتھ 5، بھتیجے کے ساتھ 6، بھانجے کے ساتھ 7، ماموں کے ساتھ 8، چچا کے ساتھ 9، دادا کے ساتھ 10، نانا کے ساتھ 11، پوتے کے ساتھ 12، نواسے کے ساتھ 13، داماد کے ساتھ 14 اور سسر کے ساتھ 15. یہ 15 لوگوں کے ساتھ عورت جا سکتی ہے 3 دن میں، 10 دن میں، حج میں، عمرے میں، چلے میں، سفر میں. یہ شرعی محرم ہے، ان کے ساتھ شریعت اجازت دیتی ہے سفر کرنے کی. دوسری شرط نکلنے کے لیے یہ ہے کہ شرعی برقعے کے ساتھ. برقع بہت ٹیپ ٹاپ والا، بہت اٹریکشن، بہت چمکیلا بھڑکیلا، بہت نقش نگار والا نہ ہو، سیدھا سادہ برقع ہو، اور لباس بھی ڈھیلا ڈالا، چست نہ ہو، باریک نہ ہو. یہ 2 شرط ہو گئی. بجنے والے زیور پہن کے نہ جائیں.
جس سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ البتہ عام زیور جو عورتیں پہنتی ہیں، ہاتھ میں چوڑیاں، انگوٹھی، انگلیوں میں، اور کان میں بالی یا آئرن، اور پیروں میں کچھ، اتنا کافی ہے۔ اس سے زیادہ اگر ہے تو اتار کر جائیں، جیسے ہار وغیرہ ہے، بہت زیادہ زیور لدے ہوئے ہیں تو چوری اور گم ہونے کا بھی ڈر ہے، اس لیے اتار لیں 3 دن کے لیے جائے۔ سیدھا سادہ جو عام طور سے پہنتی ہیں غریب عورتیں بھی، وہ والا پہنیں، زائد زیور پہن کے نہ جائیں، مہندی وغیرہ بھی لگا کے نہ جائیں، کیونکہ ہم جماعت میں جا رہی ہیں، شادی بیاہ میں، تفریح یا کہیں اور نہیں جا رہی ہیں۔ تو یہ 2 شرط ہوئی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ چھوٹے بچے اور بچیوں کو لے کر نہ جائیں، کیونکہ ان کو سنبھالو گی کہ جماعت میں کیا عمل کرو گی۔ چھوٹے بچے اور بچیوں کو لے کر نہ جائیں، اور اسی میں دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ کر بھی نہ جائیں، لے کر بھی نہ جائیں۔ چھوڑ کر جائیں گے تو ان کی پرورش کون کرے گا؟ روئیں گے دھوئیں گے۔ اس لیے جب تک کہ لڑکا 2.5 سال کا نہ ہو جائے اور لڑکی 2 سال کی نہ ہو جائے، اس وقت تک کوئی خاتون جماعت میں نہیں جائے گی۔ ہاں، اگر وہ روٹی کھانے لگ جائے اور دودھ پینا چھوڑ دے، اب وہ دادی نانی کے پاس، خالہ پھوپھی کے پاس چھوڑ کر جا سکتی ہے، کیونکہ بچہ اب روٹی کھانے لگ گیا اور ماں کے بغیر ان کے پاس رہ سکتا ہے، تو پھر وہ اپنے شوہر کے ساتھ وہ خاتون جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ خیال رہے، تو بچوں کو ایسے چھوڑ کے نہیں جانا۔ اور ایک بات اور ہے، کہیں بھی جماعت جائے، چاہے 3 دن جائے، چاہے عشرے میں جائے، چاہے چلے میں، 5 جوڑے سے زیادہ نہیں جائیں گے، 5 مرد و 5 عورتیں۔ اور بیرون اگر جا رہی ہیں تو 4 مرد اور 4 عورتیں۔ اور اگر غیر شادی شدہ بچی کو کوئی والد لے جانا چاہتا ہے تو اس کی والدہ ساتھ میں رہے گی، لیکن اس کی عمر 12 سال سے کم کی نہ ہو۔ کوئی بچی 12 سال کی ہو گئی ہے تو 12 سال کی عمر کی بچی کو نکاح ہونے تک والدین کے ساتھ 3 دن جا سکتی ہے، عشرہ اور چلے میں نہیں جا سکتی، اس کا لحاظ رہے۔ کوئی بچہ ماں کے ساتھ جانا چاہے، کتنی عمر ہے؟ یہ رومال جو باندھا ہے کتنی عمر ہے؟ 20 سال۔ ذرا کھڑے ہو جاؤ، دیکھ تو لیں گے لوگ۔ دیکھو یہ 20 سال کا ہے، یہ بچہ محرم بن سکتا ہے، لیکن 18 سال کا بھی ہوگا تو چل جائے گا۔ بالغ تو 14 سال میں ہو جاتے لڑکے، یا 15 سال میں، لیکن عمر کم ہوتی ہے۔ اس لیے بڑوں نے فرمایا کہ جو بچہ ماں کے ساتھ جانا چاہے اس کی عمر 18 سال کی ہونی چاہیے۔ تو یہ 2 سال پھر بھی بڑا ہے، یہ تو بدرجہ کمال چل جائے گا، لیکن اس سے 2 سال چھوٹا کوئی ہو، 18 سال کا کوئی ہے اس میں؟ ذرا کھڑا ہو جائے، 18 سال کا، 18 سال کا کوئی نہیں ہے؟ یہ 18 سال کے ہے، دیکھو یہ جا سکتے اپنی والدہ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، یہ خیال رہے۔ کوئی بھی لڑکی فقط والد کے ساتھ نہیں جائے گی، والدہ ساتھ میں جائے گی۔ چچا کے ساتھ جا رہی تو چچی ساتھ میں رہے گی، ماموں کے ساتھ جا رہی تو ممانی ساتھ میں رہے گی، نانا کے ساتھ جا رہی ہے غیر شادی شدہ بچی تو نانی ساتھ میں رہے گی۔ ہاں، یہ خیال رہے۔ اسی طرح کوئی سسر بہو کے ساتھ جا رہا ہے تو اس کی ساس بھی ساتھ میں رہے، بہتر ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی داماد اپنی ساس کے ساتھ جا رہا ہے تو اس کی گھر والی بھی ساتھ میں رہنے، ساس کی بیٹی۔ ہاں، یہ احتیاطیں ہیں۔ تو خیر، یہ بیچ میں بات آ گئی، وقت پورا ہو گیا، تھوڑا سا اور باقی ہے 5-7 منٹ۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ یہ اس طریقے سے اپنے کو گھر مسجد کی تعلیم کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ 2 گشت کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے بولو؟ ایک اپنی مسجد کا، ایک پڑوس کی مسجد کا، 2 نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ کر کے گشت کریں گے۔ اور مغرب بعد کی بات چیت 15 منٹ کی، 20 منٹ کی ہو، 10 منٹ میں 5 ماہ 4 ماہ چلے کی ہلکی پھلکی تشکیل ہے، اور 3 دن کی جم کر تشکیل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ کتنے کام ہو گئے؟ سب بھول گئے؟ 2 کام کہاں گئے تھے؟ کہیں نکال آئے؟ ارے 5 کام بتایا نا میں۔ پہلا کام مسجد کا مشورہ 10 منٹ کا یا 15 منٹ کا، دوسرا کام گھر مسجد کی تعلیم، تیسرا کام 2 گشت، ایک پہلا اور ایک دوسرا، اور چوتھا کام روزانہ کم سے کم 2.5 گھنٹہ مسجد کی آبادی کے لیے۔ آج ہوٹلوں پہ کتنا لوگ بیٹھتے ہیں، وہی وقت تو مسجد میں دو۔ ہم یہ کہتے ہیں فارغ وقت، کہتے ہیں کہ اگر جو لوگ امت کا فارغ وقت جو باہر ہے، جو کلبوں میں، ہوٹلوں میں، کیرم میں، شطرنج میں، گیم میں، موبائل پر گپ شپ میں، اخبار بینی میں، آرگیومنٹ میں، پکنک میں، ایکتا میں، سواگت میں، آشیرواد میں، اور شالیمار میں، تاشکند میں جہاں گزرتا ہے نا، یہ وقت اگر مسجد میں گزرے تو مسجد میں اتنی بھیڑ ہو جائے گی جیسی جمعہ اور عیدین میں ہوتی ہے۔ ساری ٹرینیں فل چل رہی ہیں، ساری ہوٹلیں فل چل رہی ہیں، پبلک بدلتے رہتی ہے، لیکن ہر وقت آباد رہتی ہے۔ ایسی مسجد بھی ہر وقت آباد رہے، آدمی بدلتے رہیں۔ بھئی میرے پاس عشاء بعد وقت ہے 1 گھنٹہ، میں عشاء بعد آ جاؤں، آپ کے پاس ظہر بعد ہے، آپ ظہر میں آ جائیں، کوئی عصر میں، تو 24 گھنٹہ مسجد آباد رہے، ورنہ کم سے کم ہر ایک کا 2.5 گھنٹہ مسجد کی آبادی کی محنت میں لگے۔ یہ چوتھا کام ہے۔ اور 5واں کام یہ ہے
کہ مہینے میں 3 دن لگے. کیا لگے؟ ہفتہ متعین کر لو، پہلا ہفتہ کسی کا، دوسرا کسی کا، تیسرا، ایسے ہر ہفتے اپنی مسجد سے جماعت 3 دن کی نکلتی رہے. ہفتہ ہر ایک کا الگ الگ ہو. جیسے 12 آدمی ہماری مسجد میں ہے تو 3 کی، 4 کی چھوٹی چھوٹی جماعت بنا لو. 4 کی جماعت بناؤ گے تو 3 جماعتیں بن جائے گی 4 آدمی کی. 12 آدمی چلہ لگائے ہوئے ہیں 4 ماہ، تو 3 جماعتیں ہو گئی 4 آدمی کی. تینوں کے ہفتے الگ الگ طے ہو جائے، پہلا، دوسرا، تیسرا. جس کا جو ہفتہ طے ہے اس ہفتے کی تشکیلیں 2.5 گھنٹے کے ذریعے بھی کریں، گشتوں کے ذریعے بھی کریں، انفرادی طور سے بھی، اور 3 دن کی جماعت لے کر اپنی مسجد کی بنا کر لے جائے. اپنے ملے ہوئے مکانات جو ملے ہیں نا، یہ گھر میں محنت کرنا ہے. یہ چھوٹی جماعت کے ذمے 4 کام کرنا ہے. کتنے کام سن لو یہ، پھر اس کے بعد بات ختم کر دیں گے. پہلا کام یہ کہ یہ 4 آدمی کی جماعت یا 5 آدمی کی جماعت بنا لو. مثال کے طور پہ میری مسجد میں 25 لوگوں کا چلہ 4 ماہ لگا ہے. کتنے لوگوں کا؟ اس میں 5 کا 4 ماہ لگا ہے اور 20 لوگوں کا چلہ لگا ہے. تو ہر 4 مہینے والے کے ساتھ 4 ساتھی جوڑ دو. پہلے 5 کا نام لکھ لو، عبداللہ، عبدالرحمن اور جو بھی نام ہے، عبدالرحیم. 5 نام لکھ لیے 3 چلے والوں کا. اب ان کے ساتھ 4 ساتھی جوڑ دو، باقی جو 20 بچے ہیں. تو 5 کی 5 جماعتیں بن گئی. کتنی بن گئی؟ 5. اور 125 مکانات اپنے محلے میں. ہر جماعت کے ذمے 25 مکان دے دو. دوسرا کام یہ کرو. تیسرا کام، ہر جماعت اپنا ہفتہ طے کر لے. پہلے ہفتے میں، دوسرے ہفتے میں 3 دن جائیں گے. اور چوتھا کام، 2.5 گھنٹے کا وقت کب دیں گے؟ اس وقت یہ جماعت اپنے وقت پہ وقت دے، ملاقاتیں کریں، مسجد میں لائے لوگوں کو، تشکیلیں کریں، ملاقاتیں کریں. اور 5واں کام یہ کریں کہ سالانہ چلے کا مہینہ کون سا ہوگا، جنوری میں جائیں گے، فروری میں جائیں گے. اس طریقے سے 5 چیزیں ہر چھوٹی جماعت اپنی مسجد میں طے کر لیں. کریں گے اس طرح انشاءاللہ. اب دیکھو، آخری گزارش یہ ہے کہ ابھی ہم لوگ اس لیے آئے ہیں آپ کے علاقے میں. ہے تو مہاراشٹر ہی، لیکن نام ہے برار. نام کیا ہے؟ مہاراشٹر میں 36 ضلع ہیں. کتنے ضلع ہیں؟ اس میں بمبئی کیپٹل ہے مہاراشٹر کا، لیکن محنت کے اعتبار سے ایک مستقل حلقہ ہے بمبئی. پھر تھانہ سے لے کے پونا تک، تھانہ وضو خانہ، پونا جنت کا کونا. نہیں سمجھے؟ تو یہ 22 ضلع ہیں. کتنے ضلع ہیں؟ یہ 22 ضلعوں کا ایک حلقہ ہے، وہ مہاراشٹر کہلاتا ہے. پھر برار کے 4 ضلع ہیں، لیکن جغرافیائی اعتبار سے 5 ہے. کتنے ہیں بولو؟ ارے سنو نا، ادھر دیکھو بڑی. کتنے ضلع ہیں برار کے؟ امراوتی، یوت محل، اکولا، بلڈانا اور کیا ہے، باسم، واشم. 5 ضلع یہ برار کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ ہے مہاراشٹر میں ہی. پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے تو ناگپور ہے، وردھا ہے، چندر پور ہے، گڑھ چلولی ہے، گوندیا ہے، اور ناگپور ہے، کامٹی ہے. یہ سب ملا کر جو بھی اضلاع ہے، پلس چھتیس گڑھ کے اضلاع، یہ سب ملا کر ایک حلقہ ہے. تو یہ اجتماع جو ہونے جا رہا ہے، 2007 میں مالیگاؤں میں ایک بڑا اجتماع ہوا تھا 11 سال پہلے. اس میں نظام الدین کے حضرات شریک ہوئے تھے. اب 11 سال کے بعد دوبارہ اجتماع ملا ہے مہاراشٹر کو. تو چونکہ برار بھی ایک حصہ ہی ہے مہاراشٹر کا، کام کے اعتبار سے چاہے تقسیم کیا ہوا ہو تاکہ کام آسان ہو جائے، تو اس وقت بڑا اجتماع 24، 25، 26 فروری 2018 میں ہونے جا رہا ہے. جنوری شروع ہو چکا ہے اور فروری میں اجتماع ہے. اورنگ آباد سے آپ جب احمد نگر کی طرف جائیں گے تو وہ روڈ پر 20 کلومیٹر چلنے کے بعد ایک گاؤں آتا ہے، اس کا نام ہے لمبے جلگاؤں. یہ جلگاؤں نہیں تمہارا ہے، یہ خالی جلگاؤں ہے. وہ لمبے نہیں، لمبے، لام کے نیچے زیر، لمبے جلگاؤں. وہاں یہ اجتماع کی تیاریاں چل رہی ہے. اسی دعوت کو لے کر آپ کے اجتماع میں ہم لوگ بھی شریک ہوئے ہیں. اس لیے یہ گزارش ہے کہ یہ مقامی کام سیکھنے سمجھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا. تو نکلنے کے لیے کوئی عنوان ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ یہ موقع دے دیے ہیں اجتماع کا عنوان. تو اس میں دو عنوان دیا گیا. ایک 15 جنوری سے آپ حضرات اپنی مسجدوں سے کم ایک جماعت، زیادہ نہیں، کتنی، ایک جماعت چلے کی بنا لیں، اور وہ جماعت چاہے آپ اپنے علاقے میں چلا لیں اور محنت کرتے ہوئے وہ اجتماع میں شریک ہو جائے، یا براہ راست جماعت اورنگ آباد چلی جائے، وہاں والوں کے مشورے سے جس حلقے میں ڈالیں گے وہاں چلہ پورا کر کے اجتماع میں شریک ہو کے واپس آ جائے. ایک تقاضا تو یہ ہے آپ سب حضرات سے. دوسرا تقاضا یہ ہے کہ 24، 25، 26 فروری کو جو اجتماع ہو رہا ہے، اس اجتماع سے جو لوگ رہ جائیں وہاں سے اپنا 4 مہینہ چلہ لگائیں، تاکہ اجتماع میں شرکت بھی ہو جائے گی، پلس وہاں سے ان کی جماعتیں اللہ کے راستے میں بھی نکل جائے گی. 2 in 1 ہو جائے گا، شرکت اور اجتماع سے نکلنے کی، یعنی گویا کہ خروج بھی ہو جائے گا. تو یہ 2 تقاضے آپ لوگ ذہن میں رکھیں. 15 جنوری سے چلے کی جماعت بنا کر وہاں پہنچنا ہے، اور جنوری کی 23 تاریخ کو نکل کے 24 کو وہاں پہنچ جائیں، بلکہ اور
پہلے جماعتوں کو تو پہلے بلا رہے ہیں، 21 کی قیام سے بلا رہے ہیں یا 22 کی قیام سے، جو بھی 1-2 دن پہلے بلاتے ہیں، تو جماعتیں پہلے ہی پہنچ جائیں، شرکت والے تو عین اجتماع میں آ ہی جائیں گے۔ تو یہ 2 تقاضے ہیں، اس کے لیے نیتیں ارادے کرو، نام تو چاہے آپ مغرب بعد لکھا دینا، کل بھی لکھائے تھے، اس وقت چونکہ موقع نہیں ہے تشکیل کا، لیکن یہ تقاضا ضرور رکھیں 15 جنوری اور 24 فروری، چلے کی جماعت اور 4، اور شرکت کے لیے تو جتنے آنا چاہے شریک بھی ہو جائیں، اجتماع ہے، حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم ان کا عملہ آئے گا اور بڑا اجتماع انشاءاللہ ہوگا۔ یعنی وہ 60,000 اسکوائر فٹ کا 60 لاکھ اسکوائر فٹ کا سوچا گیا تھا، 70 ہوا، 70 سے 85 ہوا، ابھی کل ہم اورنگ آباد سے آ رہے ہیں تو اتنا مجمع آنے کی، ابھی ہم کرناٹکا کا سفر کر کے آئے تو 40,000 ٹکٹ ریلوے کے بک ہو چکے ہیں کرناٹکا سے اورنگ آباد آنے کے لیے، علاوہ لگژری اور پرائیویٹ گاڑیوں کے، وہ ٹرین کا بتا رہا ہوں میں۔ تو اب وہ پنڈال بڑھانے کی بات آئی تو 1 کروڑ لاکھ اسکوائر فٹ کا پنڈال بنانے کا نظام چل رہا ہے، 1 کروڑ لاکھ اسکوائر فٹ۔ تو میں نے حافظ صاحب سے کہا، حافظ منظور صاحب سے، کہ میری ایک رائے ہے کہ پوری دنیا کا رقبہ 1 کروڑ 20 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ہے۔ کتنا؟ 1 کروڑ 20 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پورے ورلڈ کا، تو اپنا پنڈال 1 کروڑ 20 لاکھ اسکوائر فٹ کا ہو جائے تو اچھا ہے، پوری دنیا کا اجتماع ہو جائے گا۔ اور دیگر صوبوں سے بھی لوگ آ رہے ہیں، بیرون سے بھی لوگ آ رہے ہیں، علماء بھی آئیں گے مدارس کے، ان کی بھی دعوت دینے کی جماعت بنی ہے، اور ابھی ہماری جماعت برار اسی لیے آئی ہے، اور آگے حیدرآباد جائیں گے، اس کے بعد بمبئی جائیں گے، اور کرناٹکا سے جا کر آ چکے، یہ سب دعوت چل رہی ہے۔ اس لیے آپ حضرات بھی ضرور اجتماع میں بھی شریک ہوں، اور 15 جنوری سے اور 24 فروری سے جماعتیں بھی بنائیں اور نکالیں، کریں گے بھائی سب انشاءاللہ۔ اور یہ مقامی کام جو بتا یہ بھی کریں گے، کرتے کرتے مرنا ہے، مرتے مرتے کرنا ہے، سیکھتے سیکھتے کرنا ہے، اور کرتے کرتے سیکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اور استخلاص کے ساتھ موت تک کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔